السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 58 اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی بری حرکتوں کے بارے میں اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم ان کو آواز دیتے ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ آواز دینا، کافروں کو تو نماز کے لیے نہیں بلایا جاتا، نہ ہی یہود و نصارہ نماز پڑھنے آتے تھے، نہ ان کو نماز کے لیے دعوت دی جاتی تھی۔ اس سے مراد اذان ہے۔ اذان سب کے لیے ہے۔ جب اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے تو سب کو اس پر متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی نماز کا حکم دیا ہے، اور اسی میں پھر آگے آتا ہے حی علی الصلاۃ۔ اس میں جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، اس میں سب کے لیے دعوت عام ہے، کسی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اور حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، اور یہ کامیابی سب کے لیے ہے، ان سب لوگوں کے لیے ہے جو بھی اس آواز پر لبیک کہے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ تو یہاں اللہ کے رسول کو یہ آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگ، یعنی مومن بھی اس سے مراد ہے، اللہ کے نبی بھی مراد ہے، جب تم لوگ ان کو نماز کے لیے بلاتے ہو، یعنی جب آواز دیتے ہو اذان کی شکل میں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی نقلیں اتارتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور اس کے تمسخر سے اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں۔ علامہ ابن کثیر اور فتح القدیر نے اس میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں کہ وہ اس پر شور ہنگامہ وغیرہ کرتے ہیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، آگے صورت میں آتا ہے تو توبہ میں کہ وہ ان کی نماز کیا ہے؟ عند الصلاۃ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ڈھول پیٹتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کا کوئی ایسا جو نماز کا جو موقع ہوتا تھا اس پر وہ شور شرابہ کرتے تھے تاکہ مسلمان اس سے پریشان ہوں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہ صورتحال کچھ اس طرح بن جاتی ہے۔ ہمارے مسلمان اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا کرے۔ خاص طور پر جو جمعہ کے دن لوگ شادیاں رکھ لیتے ہیں، جمعہ کے دن شادی مسنون ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن وہ مسجد میں آئے تو تبھی بات ہے نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کا ایک مقدس ترین دن ہے، مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا ہے اسے، ہم اس دن کو جمعہ تو پڑھتے نہیں، لیکن اس دن شادی کرنا ہم سمجھتے ہیں سنت ہے، اور پھر اس سنت کی اس طرح توہین کرتے ہیں کہ دلہا صاحب جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی وہ آگے آگے چل رہا ہے، منہ پہ سہرے لٹکے ہوئے ہیں، جو ایک اور بدعت ہے، اور وہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ڈھول تماشے والے، بینڈ باجا والے، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے، جتنا جس کے پاس کوئی مال و دولت ہے، وہ اتنا ہی اس سے اظہار کرتا ہے بینڈ بلوا کے، تو اس سے سارے بجا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جمعے کا خطبہ امام صاحب فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اس سے مماثلت دیکھیں، اس میں مشابہت دیکھیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی۔ اب مشابہت کا لفظ بڑا وسیع ہے، بہت بلیغ ہے، بہت ساری اس میں چیزیں شامل ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس سے وہ کافر ہو جاتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہی ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، وہ کبھی کافر نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو مان رہا ہے، ایک اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔
یہ ساری باتیں موجود ہیں اس میں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حرکتیں ان کافروں جیسی کر رہا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے دوران مسجد کے قریب اگر آپ شور شرابہ کرتے ہیں اور نماز ہو رہی ہے یا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، یہ کافروں سے مشابہت کی ایک علامت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اذان کی آواز کس کو نہیں اچھی لگتی؟ وہ شیطان کو اچھی نہیں لگتی۔ شیطان ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اس کو اذان سنے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کی آواز سنتا ہے نا شیطان، تو وہ آواز سنتا ہی بھاگ جاتا۔ بھاگتا کس طرح ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے اور وہ بھاگتا جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں نے بھی کچھ ملکوں میں ایسا رویہ اختیار کر لیا ہوا ہے، بعض علاقوں میں وہ اذان کی آواز نہیں آتی، حتیٰ کہ چھوٹے سپیکر بھی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں جو غیر ملکی رہتے ہیں ان کو اذان کی آواز پسند نہیں ہے، لہذا ہم مسلمان ملکوں میں وہاں اذان کو نہیں ہونے دیں گے، وہاں اذان پر پابندی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ شیطان جب آواز سنتا ہے اذان کی تو وہ اب ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اور پھر کب بھاگتا ہے؟ جب تکبیر ہوتی ہے، جسے اقامت کہتے ہیں۔ نماز شروع ہونے سے پہلے جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر وہ تکبیر سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، چونکہ تکبیر کے کلمات بھی اذان والے کلمات ہی ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ بعض جگہ وہ سنگل یعنی ایک ایک کلمہ کہتے ہیں اور بعض جگہ دو دو کلمات کہتے ہیں، اور اس وقت تک بھاگا رہتا ہے جب تک تکبیر ہوتی ہے، اور جیسے ہی تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ اور پھر جو لوگ نمازی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کا درمیان جو لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں پھرتا ہے، ان کے یعنی جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یجری کمجری دم، شیطان اس طرح پھرتا ہے بندے کے اندر جیسے اس کا خون پھر رہا ہے، جس طرح اس کا خون حرکت کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، ویسے شیطان گردش کر رہا ہے۔ تو اس کے دلوں کے درمیان وہ وسطہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ دل جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے درمیان حائل ہے، بین المرء و قلبی، اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور بندے کے درمیان حائل ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کے دل جس طرح چاہے پھیر دے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اور لوگ کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو صرف قلبی الا دین، میرے دل کو میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ تو یہاں شیطان کوشش کرتا ہے وسطہ ڈالنے کی اس کے دماغ میں جا کر، دل میں جا کر، کہ ہاں تو وہ بات یاد کر، وہ فلاں سے پیسے تو نے لینے تھے، فلاں تو نے کام کرنا تھا، فلاں مارکیٹ میں جانا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ وہ ساری نماز میں یہ بندہ حساب کتاب یاد کرتا، اچھا یار میں نے اس کو سودا دیا تو اسے پیسے نہیں لیے تھے، وہ واپس ہی نہیں کر کے گیا، اچھا میں لکھ لوں گا بعد میں، میرے وہ کمپیوٹر کا میرا وہ کام رہتا ہے، اس طرح کی ساری باتیں وہ یاد کرتا ہے۔ شیطان اس کو وسوسے میں یاد دلاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے بالآخر وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے یا نماز میں کیا پڑھا ہے۔ کسی کو پہلی رکعت میں یہ نہیں یاد ہوتا کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے یا میں نے سورت کو ساتھ ملائی کہ نہیں ملائی، تو وہ ساری باتیں کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری اس کو کتاب الاذان میں لائے ہیں، اور اذان دینے کا جو فضل ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کے باب میں لے کر آئے ہیں۔ اور نماز کے لیے جو آواز دینے کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پہ آیا ہے۔ ایک جگہ تو یہی جس آیت جو بھی آپ سب نے آیت تلاوت کی ہے، جس کا شرف حاصل کیا ہے تلاوت کرنے کی، ایک تو یہی آیت ہے، اور دوسری سورۃ جمعہ میں ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے، بلاوا دیا جائے، پکارا جائے کہ آجو نماز کی طرف، ایک وہ آیت ہے، اور اسی ندا کو اذان کہا جاتا ہے پورے۔ اور اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ یہاں نوٹ کرنے کی ہے، پورے قرآن میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کا ذکر کیا ہے، یعنی نماز کے لیے بلانے کا، دعوت دینے کا، پکارنے کا، لیکن کہیں بھی اس کے کلمات ذکر نہیں کیے۔ ہے نا عجیب بات؟ ایک ایسی بات پورے قرآن میں آپ سورت شروع سے لے کے الحم سے والناس تک پڑھ جائیں تو آپ کو کہیں بھی قرآن میں یہ اذان کے کلمات کہیں نہیں ملیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمیں حدیث سے ملیں گے، اللہ کے نبی کے فرمان سے ملیں گے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسی قرآن کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے۔
قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث سے رہنمائی لینی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں. جو منکرین حدیث کہتے ہیں یہ جو تواتر عملی ہے فلاں ہے یہ لوگوں میں چلا آ رہا ہے، تو لوگوں نے کیسے سیکھا؟ اگر آپ یہ سمجھیں تواتر عملی ہے، چلے مان لیں تواتر عملی ہے لوگوں کے عمل سے، تو یہ عمل کو آپ پیچھے لیتے جائیں 1400-1500 سال پیچھے لیتے جائیں. آخر صحابہ نے کن سے سیکھا؟ رسول اللہ سے. تو بات وہیں آگے ٹھہر گئی نا. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کام ہوا ہے حدیث کی، آپ دیکھیں نا، حدیث کی جو ہے ایک تو حدیث اللہ کے نبی کی قولی ہے، جو اللہ کے رسول فرما دیں وہ حدیث ہے، اور ایک فعلی ہے جو رسول اللہ آپ کر کے دکھا دیں. جیسے اللہ کے رسول نے پوری نماز جو ہے اپنی زندگی میں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے اور کوئی نماز نہیں چھوڑی. کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں. اور جب یہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب وہ فعلی حدیث ہوگی. اور پھر تیسری حدیث کی جو قسم ہے وہ تقریری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو کام کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، اس پر منع نہیں کیا، خاموش رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی حدیث ہے. اب ان تینوں میں سے کوئی حدیث، کوئی چیز موجود ہے جو آگے جس کو آپ تواتر عملی کہتے ہیں، وہ واپس جا کے وہیں ٹھہرے گی، وہیں بات رکے گی جا کے رسول اللہ پر. تو جو رسول اللہ سے بات رکے گی وہ تینوں شکلوں میں حدیث ہی تو کہلائے گی. وہ ہمارے پاس اب کتابی شکل میں آ گئی تو ہم اس سے کہتے ہیں جی تواتر عملی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں میں عمل جاری. لوگوں نے کہاں سیکھا بھائی؟ لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے کہاں سے علم آیا؟ ہر کوئی بندہ سیکھتا ہے، کسی سے لیتا ہے. مثلا آپ نے سیکھا تو آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے دادا نے پردادا نے کہاں سیکھا؟ انہوں نے ان کے اپنے دادا پردادا سیکھا، تو کسی سے سیکھا نا. تو تواتر عملی ہے لوگوں کا اگر ہے تو لوگوں نے بھی، پوری امت نے جو تواتر عملی ہے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ کہاں سے سیکھا؟ وہ اللہ کے رسول سے ہی سیکھا جائے گا. اب جہاں مرضی لے جائے وہیں آئے کی بات بنے گی. تو حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کر لیں کہ پورے قرآن مجید میں اذان کے الفاظ نہیں ہیں لیکن وہ حدیث میں موجود ہے. اس لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. مختلف جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دے اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوسرے لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو الگ کرنا اس سینس میں غلط ہے. حدیث کی بھی وہی اہمیت ہے، اتنی ہی اہمیت ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی اس کی امپورٹنس ہے جتنا کہ قرآن مجید. اس کے بغیر اگر آپ سمجھیں تو آپ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آپ پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. آپ کو کون بتائے گا کہ یہ قرآن مجید ہے؟ کس نے بتایا؟ آپ کہیں یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے امت میں بہت تواتر ہے، سب سے زیادہ تواتر اسی کا ہے، اس سے زیادہ سند کوئی تواتر کی ہے ہی نہیں قرآن مجید کی. تو وہ تواتر بھائی کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے رسول نے بتایا تو پتہ چلا نا. پہلے صحابی کو یا پہلے جس بندے کو اللہ کے رسول نے بتایا، یا گھر اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا ہماری ام المومنین کو، تو اس نے جو بتایا تو بتایا کس نے؟ رسول اللہ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے جو نکلی بات وہی تو حدیث کہلاتی ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو حدیث کی اہمیت کا اندازہ، حدیث کو کم کرنا، یہ ایک بہت بڑا استخفاف حدیث جو لوگ کرتے ہیں، جو حدیث کو کم کرتے ہیں، اس کے اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے دراصل ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں قرآن و سنت کا وہ روب نہیں ہوتا جو کفار کا ہوتا ہے. وہ دراصل کفار کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جگہ جگہ آپ قرآن میں دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کے ساتھ یعنی حدیث کو واجب قرار دیا جاتا ہے. عمل کے اعتبار سے وہی ویسے ہی فرض ہے. صحیح حدیث کی بات ہو رہی، ضعیف حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی. ضعیف حدیثیں لوگوں نے اپنی مرضی سے، اب اس پہ لوگ اعتراض کریں گے اس لیے ضعیف حدیث، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تواتر ہو، سنت ہو، حدیث نہ ہو. یہ بھی ایک دھوکہ دیا جاتا ہے. سنت ہے، حدیث اور ہے، سنت اور ہے. حدیث اور ہے، سنت اور ہے. سنت کیا ہے جی؟ عمل ہے. حدیث وہ جو ہے وہ جی قول ہے. حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، سنت ضعیف نہیں ہوتی. یہ سب فضولیات ہیں. لوگوں کے اپنے ذہن کے اٹکل پچو ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ یہ خود دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے. مکر اللہ، یہ دراصل دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. بے اگر حدیث ہے، چلے حدیث ضعیف ہے، وہ تو راویوں کی بات ہو رہی ہے نا. بھی کسی نے بیان کیا، آج کے دور میں اب دیکھو کہ بندہ بات بیان کر 10 بندے بیان کر دیتے ہیں، تو ان میں سے اگر ایک بات کسی غلط آپ کہیں یار یہ کمزور ہے. سنت ضعیف نہیں ہوتی. سنت کہاں سے آئی؟ پھر بات پیچھے چلے جائے تو اللہ کے نبی کا یہ عمل کیا ہوا نا. اللہ کے نبی کا عمل آپ کو کس نے بتایا؟ لوگوں نے بتایا. لوگ جو بتائیں گے، ہر کوئی اس میں جھوٹا بندہ بتا رہا ہے آپ کو، تو کیا آپ کہیں گے نہیں یہ تو بندہ جھوٹا، بھائی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اگر آپ یہی کہیں بھی تواتر ہے تو امت میں تو بہت سے ایسے فرقے کیوں پیدا ہوئے؟ تو ان کو جج کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ان کو جج کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے بھی کون صحیح کام کر رہا ہے، کون غلط کام کر رہا ہے. تو آپ کو کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کتاب کیا ہے؟ کتاب و سنت. اللہ کے رسول کا فرمان اور اللہ کا فرمان دونوں ایک ہی بات ہیں.
اللہ کے رسول کی اپنی مرضی سے باتیں کرتے تھے. حالانکہ ان کے بارے میں کہا گیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول تو دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ حدیث اور ہے سنت اور ہے، یہ سب دھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنی طرف آنا نہیں چاہتے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو خود ہدایت نہیں لینا چاہتے اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ وہ جذبہ لے کر آئیں، خالی سلیٹ لے کر آئیں، پھر لکھا جائے گا دین کا علم. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوا حضوا ولعبا، تو وہ اس کو جب آپ اس کی طرف اذان کی آواز آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اصل میں ان کو عبادت کا پتہ ہی نہیں، وہ شعور ہی ان کے پاس، وہ اس طرح کی عقل نہیں رکھتے کہ آواز کی اذان سن کر ان کے دلوں میں نرمی آ جائے، ان کے دلوں میں وہ بات آ جائے جو ہونی چاہیے، دین کو سمجھ آ جائے، دین کا فہم آ جائے. ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ کیا اذان ہے، مولوی اذانیں دے رہے ہیں، یہ کیا اذان ہماری نیند خراب کر رہے ہیں، ان کو کیا ہے. ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں. بانہم قوم لا یعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بیوقوف ہیں، کم عقل نہیں کہا ہے، لا یعقلون، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو جس کے پاس عقل نہیں اولئک کالانعام، جو صاحب عقل نہیں، جن کے پاس عقل ہے ہی نہیں، کم زیادہ کی بات نہیں، لا یعقلون، وہ عقل رکھتے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی برے ہیں. اور کافروں کی مثال دی اللہ نے. یہ کافر جو لوگ ہیں جو نہیں مانتے، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے ہی برے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس راستے پر چلایا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.